بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات، کچھ شبہات ایسے قائم کر دیے گئے کہ جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار آپ دیکھیں گے بار بار یہ سوالات اور شکوک و شبہات ابھارے جاتے ہیں۔ مثلا ایک شبہ یہ کہ توحید اور نبوت کے بعد اگر امامت واقعاً اصول دین میں ہے تو پھر اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ عجب سوال اس طرح قائم کیا ہے جو بالکل بے اساس ہے۔ پہلے تو ایک غلط مفروضہ فرض کیا، اس پر سوال قائم کیا۔ جیسے میں یہ فرض کر لوں کہ یہ ہال خالی ہے، پھر میں پوچھوں کہ لوگ ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ مان کے کرنا چاہیے کہ سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہمارے یہاں اور جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے کہ پہلے تو ایک غلط مفروضہ قائم کیا، یعنی جو فرض کی بات آپ نے وہ غلط ہے، اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، اب ہمیں مکلف کر رہے ہیں کہ آپ جواب دیجئے۔ اور ہمارے یہاں اس کا یہ واضح رہے کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے۔ امامت کا قرآن میں کیوں نہیں تذکرہ ہے؟ کہاں تذکرہ نہیں ہے؟ امامت کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن خود امام ہے اور قرآن کے مضمون کا محور امامت ہے۔ قرآن مجید کے مضمون کا، موضوع کا محور امامت ہے۔ وہ نظام جو قرآن مجید نے معاشرہ انسانی کی تنظیم کے لیے دیا ہے، اس نظام کا نام امامت و ولایت ہے۔ اور اتنا جامع، اتنا کامل بیان قرآن مجید میں امامت کا موجود ہے، اس کے اپنے انداز میں۔ قرآن مجید کی شان بلاغت وہی کہ جہاں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمویا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک فقرے میں پوری بحث سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو قرآن مجید کے لہجہ شناس بنیے، پہلے تو قرآن مجید سے استنطاق کی استعداد پیدا کیجئے۔ یہ سیکھیے کہ قرآن مجید پڑھتے کیسے ہیں اور قرآن مجید سے کچھ پوچھتے کیسے ہیں، قرآن مجید سے سوال کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک آپ کو آئے گا نہیں جب تک کہ زیر منبر صاحب سلونی بیٹھیں گے نہیں۔ جواب تو میں عرض کروں گا، لیکن بعض نکات کی طرف، جو نکات بہت واضح ہیں لیکن پھر بھی ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ امامت سے پہلے کیا ہے؟ نبوت، اور نبوت سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ یہ نبوت اور توحید کو بھی کیا آپ نے قرآن سے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ نبی کی شناخت اور خالق کی شناخت قرآن سے ہوگی یا عقل انسانی سے؟ اگر عقل انسانی سے استفادہ نہیں کیا تو قرآن مجید سے نبوت کی دلیل پیش کریں گے تو اس دلیل کو باطل کہا جائے گا منطق کی اصطلاح میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور لازم آئے گا۔ نبی خود یہ کہیں کہ میں نبی ہوں اور آپ مان لیجئے، یہ کیا ہوگا؟ دور۔ اور اس طرح پھر دنیا میں جتنے ہیں سب دعویٰ کر لیں کہ میں نبی ہوں۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہیں جناب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا اس لیے کہ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، آپ نے مان لیا، اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، آپ مجھے مان لیجئے۔ دنیا کا ہر فرد کہے گا میں بھی کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، آپ مان لیجئے۔ تو وہاں آپ جواب دیں گے ہم نے محمد کو خود دعوی نبوت کے نتیجے میں نبی نہیں مانا، ہم نے پہلے اپنی عقل سے سرکار رسالت مآب کی نبوت پہ دلیل قائم کی، اور جب ہماری عقل نے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی ہیں تب ہم نے ان کی ہر بات کو مانا۔ اور ہمارے ہاں اللہ نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا، عقل نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا، نبی نے خود کو نبی کہا اور ہم نے نبی مانا، یہ ایسا نہیں ہوا۔ واضح ہے؟ اسی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ذہن ان باریکیوں سے گزرے۔ نبوت ایک الگ حقیقت ہے اور سند نبوت ایک الگ چیز ہے۔ اثبات نبوت عامہ اور اثبات نبوت خاصہ کے لیے دلائل ہیں، واضح ہے یہ بات۔ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن سے نبی نہیں مانا، ہم نے ان کو پہلے نبی مانا،
پھر ان کی زبان مبارک سے قرآن کو بطور سند تسلیم کیا. واضح ہے. اور اب آپ آگے بڑھیے، خود قرآن مجید میں توحید کی بحثوں میں جائیے. قرآن مجید میں عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے ایسے قضایا بیان ہوئے ہیں، ایسی دلیلیں بیان ہوئی ہیں جہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ایک ہے. لیکن یہ کہ خدا ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن مجید نے نہیں پیش کی ہے. خدا ہے اس کا اقرار عقل انسانی کرتی ہے. خدا ہے اس کا اقرار فطرت انسانی کرتی ہے. عقل و فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے. عقل و فطرت کے دلائل کام آتے ہیں نبی کی شناخت میں. پھر نبی کی زبان سے جو کلام آتا ہے اسے ہم کلام اللہ اور سند رسول اللہ سمجھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ قرآن سے ہر چیز ثابت کریں، قرآن سے تو ہم خدا کی ہستی کو بھی ثابت نہیں کرتے، ورنہ جو قرآن پہ یقین نہیں رکھتا اس کے آگے کبھی خدا کو ثابت نہیں کر پائیں گے. ہم اگر خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہیں ایک ایسے شخص کے سامنے جو نہ رسول اللہ کو رسول سمجھتا ہے نہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو نہ ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی ہستی کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم نبوت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم امامت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں پہلے مرحلے میں. یہ عقل انسانی ہے. اگر آپ انسان ہیں تو گفتگو کیجئے گا، عقل سے بیزار ہیں تو گفتگو نہ کیجئے گا. آپ کو عقل دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس لیے؟ ہمیں کس لیے دی ہے عقل؟ واضح ہو گئی بات. تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت کیجئے. حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ کا وجود بھی، اللہ کی وحدانیت بھی، نبی کی نبوت بھی، مولا علی کی امامت بھی، سب ثابت ہے. لیکن پہلے مرحلے میں کون ثابت کرے گا؟ عقل. آپ ایسے دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں عقل کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے نفیس ترین شے جو خلق فرمائی ہے وہ عقل ہے، اور عقل آپ کو عطا فرمائی ہے. اور آپ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں لوگوں سے حجت کرتے ہیں، پیزار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، یا بہرحال بحث کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ہر جگہ عقل کی ٹارچ ساتھ میں ہوتی ہے. بس جہاں مذہب کی بات آئی اس ٹارچ کو بجھا دیتے ہیں. اللہ کا کی ہستی اور اللہ کی وحدانیت عقل سے ثابت ہوتی ہے پہلے. خدا کی قسم اگر انسان آزادانہ طور پر عقل و فطرت پاکیزہ، عقل سلیم اور فطرت مستقیم کی روشنی میں پورے آدم تا دم پوری عالم و آدم کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ مطمئن ہوگا اس بات پر کہ لفظ امام اگر کسی پہ سجتا ہے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ فرزند ابو طالب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو نہیں سکتی. میں نے دو کلمات استعمال کیے، فطرت مستقیمہ اور عقل سلیم. دل پاک ہو، دماغ بھی روشن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد آتی ہیں شہادتیں. اب اس کے بعد شہادتیں قرآن مجید میں. امامت کے موضوع پر قرآن مجید نے جو روشنی ڈالی ہے جتنی جامع اور کامل، اس کے بعد کسی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان آیات کے معنی اور ترجمے اور ترجمانی میں تحریف نہ کی جائے. اچھا کیا جن صاحب نے بھی سوال کیا، دل خوش ہوا کہ مجھے سعادت ملی کہ میں اس موضوع پر بھی کھل کے کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہی تعویل قرآن کا ہے. اور اسی لیے میں اپنا 10 بار کا کہا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے. لفظ امام ملے گا قرآن میں، محرم بتائے گا امام کون ہے. اب ایک آیت کی طرف تیزی سے، آیت آپ سب کو یاد ہوگی، بہت سے ذاکرین برابر ذکر کرتے ہیں، کوئی میں پہلی بار تھوڑی اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ جو کلیدی بحث ہے، جو کلیدی مطلب ہے وہ تو وہی رہے گا. جو کلیدیں ہیں جو وہ بدلی نہیں جا سکتی. جب بھی کوئی پوچھے کہ نماز کا ذکر قرآن میں کہاں ہے تو آدمی یہی کہے گا اقیم الصلاۃ. لاکھوں نہیں کروڑوں بار ہر فقیہ ہر مجتہد یہی کہے گا. تو میں کوئی نئی آیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اگرچہ بہت سے آیات ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس سے پہلے اس آیت کو اس رخ سے نہیں پڑھا تھا. لیکن آج چونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے تو میں ایک آیت مشہور ترین، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
اور یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا بعض کلمات کے ذریعے سے، یہ بھی کیا بیان قرآنی ہے، بلاؤں کے ذریعے سے نہیں کہا، مصیبتوں کے ذریعے سے نہیں کہا، قربانی کے ذریعے سے نہیں کہا، بے کلمات، یہ ایسا شایان شان بلاغت قرآنی ہے یہ لفظ کہ اس میں نہ جانے کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، اس میں بہت سے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں، اس میں بہت سے رازہائے قدرت بھی ہیں، اس میں بہت سے اسرار تکوین بھی ہیں، اس میں بہت سے اسرار و رموز تشریع بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ کلمات، اس ایک لفظ کلمات کی اگر تشریح کیجئے تو نہ جانے کتنے صفحات تحریر کرنے پڑیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار نے کس کے ذریعے سے؟ کلمات کے ذریعے سے۔ یہ کلمات کی بلاغت ویسے ہی عظیم الشان ہے جیسے جناب آدم کے واقعے میں اسماء کی بلاغت ہے۔ کَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس کے ضمن میں پھر جب بات آگے بڑھی تو کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ جیسے اسماء کی بلاغت بے نہایت ہے اسی طرح یہاں کلمات کی بلاغت بے نہایت ہے۔ وہاں بھی راز قدرت تھے جو اللہ نے آدم کے سپرد کیے تھے، یہاں بھی راز قدرت ہیں جو اللہ نے ابراہیم کے سپرد کیے ہیں۔ اب سمجھے آپ راز قدرت، یہ موضوع کیوں جڑا ہوا ہے امامت سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے؟ اجمالاً بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اسے صرف ایک واقعہ مراد نہیں ہے، بے کلمات ہیں، کلمات کلمے کی جمع ہے، یعنی جو وہ پرچہ تھا امتحان کا اس میں کئی چیزیں تھیں، کچھ تھیوریٹیکل پرچہ تھا، پریکٹیکل پرچہ تھا، پرچے میں کئی چیزیں تھیں۔ بے کلمات، ایک چیز نہیں تھا، بے کلمت نہیں ہے، بے امر نہیں ہے، کوئی ایک امر نہیں تھا، بے کلمات۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جسے امام بنانا چاہتا ہے تو اسے بہت سے علوم، بہت سے اسرار، بہت سے رموز، ناموس مشیت سے آشنا کرتا ہے، ناموس فطرت سے آشنا کرتا ہے، رازہائے قدرت سے آشنا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اسے عطا کرتا ہے، کچھ اختیار دیتا ہے، اور سب سے بڑا اختیار تو وہ دیتا ہے کہ جو ایک فرد اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ جو آخر میں کہا یہ بہت بڑی بحث ہے۔ سب سے بڑا اختیار اللہ جو دیتا ہے اپنے اولیاء کو، ائمہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو، وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ پورے اختیار کے ساتھ باطل سے دور رہتے ہیں، حق پر گامزن رہتے ہیں، خدا کے رازوں کے امانت دار رہتے ہیں، کہیں بھی دنیا کا غبار اڑ کے ان کے دامن پہ جم نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جب کامیاب ہو گئے تو کیا حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ یہ امام کا لفظ یہاں آیا یا نہیں آیا؟ میں نے غلط آیت پڑھ دی؟ جب لفظ امام صراحتاً موجود ہے اور یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اسی طرح جیسے آدم کو کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ امامت ابراہیمیہ، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں امام بنا رہا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لیے۔ اس کو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا کہ بس ایک چیز مل گئی ہمیں، اب ہم اپنے بعد جس کو چاہے امام بنا دیں، جیسے باغی شام نے کیا تھا کہ مجھے مل گیا تھا، اب میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا، اور جو میرے بیٹے کی راہ میں آئے گا اسے زہر سے، تلوار سے، یا جس طرح ممکن ہوگا راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ طاغوتیت کی، شیطنت کی فکر ہے۔ ابراہیمی کچھ اور ہے شان، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں امامت دی ہے تو اس کا مطلب یہ عہدہ الہی ہے، اب خواہش تو ہے میری نسل میں بھی رہے، تو خود نہیں فیصلہ کرتے، وہیں کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اور میری ذریت سے، یعنی میری نسل میں بھی یہ عہدہ رہے گا۔ اللہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم نے دے دیا تمہیں، اب تم جسے چاہو اپنے بعد بنا لو۔ لیکن اب
اس ماحول میں تو اسی انداز سے مطالب عرض کیے جا سکتے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابھی تمہیں بنا دیا امام. اب حق سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، دیکھو یہ میرا عہدہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ امامت کو کہہ رہا ہے پروردگار یا کسی اور چیز کو؟ اللہ امامت کو اپنی طرف اپنا عہد کہہ رہا ہے یا بندوں کا شورا؟ انی جاعلک للناس اماما قال رب ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی اب اپنی نسل کی تربیت کرو. جو خطا کار ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا، وہ امام نہیں بن سکتا. یہاں وعدہ چھپا ہوا ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام بن کے رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس ایک بیان قرآنی میں لفظ کلمات کی بلاغت، لفظ امام کا وجود، لفظ عہدی کی بلاغت، لا ینالو عہد الظالمین، یہ پورا مضمون یہاں یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ امامت الہی منصب ہے، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ یہ ظالموں کو نہیں دیتا، معصوم کو دیتا ہے، اور اسے دیتا ہے جسے کلمات و اسرار بھی دیے ہوں. یعنی دو چیزیں اہم ثابت ہو گئیں، علم امام اور عصمت امام. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. علم امام، عصمت امام، عہدہ امامت. عہدہ امامت کا تعلق خدا سے. یہ سب چیزیں عقل رہنمائی کرتی ہے. پہلے قرآن آ کے ارشاد فرماتا ہے، قرآن عقل کی تائید کرتا ہے. فطرت بشری پہلے گواہی دیتی ہے، قرآن آ کے اس فطرت کی عبارت کی تفسیر کرتا ہے. ورنہ یقین رکھیے کہ یہ جو پورا مضمون قرآنی ہے نا، پورا مضمون قرآنی، یہ آپ کے گوہر دل پر لکھا ہوا ہے قلم مشیت سے. معصوم کی بات الگ ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. فطرت، فطرت پاکیزہ، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ روم میں چلے جائیے، پڑھیے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلنَّاسِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. تم اپنا رخ حیات، رخ زندگی، سفر زندگی، اپنا وجود، اپنا رخ معین کر لو فطرت کی طرف. وہ فطرت جس پر اللہ نے تمہاری خلقت کو ڈھالا ہے. تو واضح ہوئی بات، چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں، چیزیں آپ کی عقل کی روشنی میں نظر آ سکتی ہیں. پھر قرآن مجید اس پہ مزید روشنی ڈالتا ہے، تاکید کے ساتھ، تائید کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تاکہ دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہماری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے. تائید وحی بھی حاصل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.